اور وقت ہے کہ ہم اپنے ان اکابرین کی سنت پر عمل کریں کہ جو اکابرین عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں نچھاور کر گئے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر گئے ہیں، وگرنہ محض ان کے ایام منانا، ان کے ذکر کرنا، ان کے تذکرے کرنا، ان کے لیے سال ثواب و فاتحہ خوانی کرتے رہنا، یہ کسی بھی طور پر محبت کا ثبوت نہیں ہے۔ آج لازم ہے کہ ہر مسلمان اپنے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی عقیدہ ختم نبوت کا سبق پڑھائے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت قادیانی فتنہ اپنے عروج کی طرف جا رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جہاں اس وقت سیلاب زدگان کی مدد کی صورت میں، سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے طور پر یہ لوگ سیلاب زدگان کی مدد کر کے انہیں اپنے عقیدے میں، اپنے دین میں لانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں یہ مجبور ان کا سب سے بہترین شکار ہیں۔ یہ تمام تر وہ متاثرین کہ جن کے پاس اس وقت کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، یہ ان کا سب سے آسان شکار ہیں کہ ان کی مدد کر دو، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ اگر اسلام سچا مذہب ہوتا، اسلام سچا دین ہوتا، مسلمان سچے ہوتے تو مسلمان آج تمہارے ساتھ ہوتے۔ ہم سچے ہیں اس لیے آج ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بہت نہایت ہی آسان شکار ہیں۔ تو اس لیے جہاں آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد کریں، وہاں اپنے ذہن میں یہ بات ضرور رکھا کریں کہ یہ سیلاب زدگان کی مدد، اگر آپ کی مدد ان تک صحیح معنی میں پہنچ رہی ہے تو یہ نہ صرف آپ ان کی مدد کر رہے ہیں بلکہ آپ تمام کے تمام اسلامی عقائد کا حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ یہ ایک بنیادی طور پر ہمارے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی مشنریز اس وقت ہمارے ہاں چل رہی ہیں، یہ جتنے بھی عیسائی مشنز ہمارے ہاں چل رہے ہیں، جتنے بھی یہ NGOs ہمارے ہاں جو باہر کی چل رہی ہیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ غریبوں کی مدد کرو، غریبوں کو روپے پیسے کا لالچ دو، انہیں نوکریوں کا لالچ دو اور انہیں اپنے گروہ میں لے کر آؤ۔ ہمیں اپنی قوم کو اس تمام تر مشکل حالات سے نکالنا ہے۔ ہمیں اپنی قوم کو نہ صرف اس سیلاب زدگان کو نہ صرف ان کی بحالی کا سوچنا ہے بلکہ ہمیں اس بحالی سے بڑھ کر ان کے عقائد کے تحفظ کا سوچنا ہے، وگرنہ کل بروز قیامت رب کائنات کی بارگاہ میں جواب ہمیں بھی دینا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں عطا کیا، ہم دے سکتے تھے، ان کے عقائد کا تحفظ کر سکتے تھے، تو پھر کیا وجہ بنی کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ لوگ جو متاثرین تھے، جو مجبور تھے، یہ ان کے نشانے پر ان کا شکار ہوتے چلے گئے اور اپنے عقائد اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھوتے چلے گئے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے ایمان، اپنے عقیدے کی حفاظت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔